پیارے بچوں، آج کی کہانی ہے سونے کی ڈلی۔ بخشو ایک محنتی کسان تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا کھیت تھا جس میں وہ کبھی سبزی اگاتا تو کبھی اناج۔ فصل تیار ہو جاتی تو شہر جا کر فروخت کراتا۔ جو پیسے ملتے اس سے مہینے کا راشن اور نئی فصل کے لیے بیج اور کھاد خرید لیتا۔ کبھی کبھی اس کی فصل بہت اچھی ہوتی تو وہ اسے زیادہ پیسے مل جاتے۔ ان پیسوں سے وہ اپنی اور بیوی کے لیے کپڑے یا جوتے خرید لیتا۔ اس کا مکان کچا تھا جس کی چھت میں بہت سارے سوراخ ہو گئے تھے۔ نئی چھت بنوانے کے لیے ڈھیر سارے پیسوں کی ضرورت تھی۔ بخشو کی بیوی گلابو بڑی عقل مند تھی۔ اس نے بخشو سے کہا، کیوں نہ ہم ایک بڑی سی گولک خرید لیں اور ہر ماہ اس میں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالتے رہیں۔ جب گولک بھر جائے تو ان پیسوں سے نئی چھت بنوا لیں۔ بیوی کے مشورے سے بخشو گولک خرید لایا اور دونوں نے اس میں پیسے جمع کرنا شروع کر دیے۔ کافی دن گزر گئے مگر ابھی تک گولک آدھی ہی تھی۔ ایک دن کسان بیج بونے کے لیے زمین کھود رہا تھا کہ اچانک ایک چمکدار چیز نظر آئی۔ بخشو نے اس پر سے مٹی صاف کی اور دیکھا تو وہ سونے کی ڈلی تھی۔ خوشی کے مارے بخشو کا برا حال ہو گیا۔ وہ بھاگا بھاگا گھر آیا اور بیوی کو سونے کی چمچم کرتی ڈلی دکھائی۔ گلابو بھی بہت خوش ہوئی۔ تمہیں اس سے سونے کی بالیاں بنوا کر دوں گا، بخشو نے کہا۔ نہیں، اس سے ہم مکان کی چھت بنوائیں گے، گلابو نے کہا۔ چھت بنوانے کے بعد بہت سارے پیسے بچ جائیں گے، بخشو نے وضاحت کی۔ اس رات خوشی کے مارے دونوں کو نیند نہ آئی۔ شہر جانے کے لیے مہینے میں صرف ایک ہی بس گاؤں سے چلتی تھی۔ اب بخشو کو انتظار تھا کہ کب بس روانہ ہو اور کب وہ شہر پہنچے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش اس کے پر لگ جاتے اور وہ اڑ کر شہر پہنچ جاتا۔ اس دوران اس نے نہ کھیتوں میں ہل چلایا نہ بیج بویا۔ اس نے سوچا کہ اب تو میں ایک امیر آدمی بن گیا ہوں، اتنی مصیبت اٹھانے کی کیا ضرورت۔ آخر کار بس روانہ ہونے کا دن آن پہنچا۔ بخشو سفر کے لیے تیار ہوا۔ سونے کی ڈلی اس نے اپنی پگڑی میں چھپائی اور بس میں سوار ہو گیا۔ جب وہ شہر پہنچا تو بارش شروع ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے وہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ بارش کی وجہ سے سردی بڑھ گئی تھی۔ بخشو کی پگڑی پانی سے بھیگ گئی تھی۔ اس نے پگڑی اتار کر نچوڑی، پھر سونے کی ڈلی کو دیکھنے لگا۔ ڈلی خوب چمک دمک رہی تھی۔ اتفاق سے وہیں بیٹھے جھاڑیوں میں دو چور چھپے تھے۔ انہوں نے بخشو کے ہاتھ سونے کی ڈلی دیکھی تو فوراً اس کی طرف لپکے۔ چوروں نے پیچھے سے جھپٹ کر اسے پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے جھاڑیوں کے اندر لے گئے۔ کانٹوں سے الجھ کر بخشو کے کپڑے پھٹ گئے، اس کے جسم سے خون بھی نکلنے لگا۔ چوروں نے بخشو کے ہاتھ پاؤں باندھے اور سونے کی ڈلی لے کر بھاگ گئے۔ بخشو بیچارہ چیختا رہ گیا۔ اتفاق سے وہاں ایک نیک دل آدمی کا گزر ہوا تو اس نے بخشو کو رسی سے آزاد کیا، ہسپتال لے جا کر مرہم پٹی کرائی اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر گاؤں پہنچا دیا۔ بخشو کی بیوی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو رونے لگی۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا اور صبر سے اس کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ بخشو کے زخم ٹھیک ہونے میں ایک ماہ لگ گئے۔ جب وہ ٹھیک ہوا تو گلابو نے بتایا کہ گھر میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے۔ مجھ سے کتنی بڑی بھول ہو گئی، میں نے اس بار کوئی فصل نہیں اگائی، اب کیا ہوگا، ہم کیا کھائیں گے۔ بخشو بیچارہ افسردہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دونوں میاں بیوی سر پکڑ کر بیٹھے تھے کہ اچانک گلابو خوشی سے چلائی، ارے ہم اپنی گولک تو بھول ہی گئے، جس سے ہم نے تھوڑے تھوڑے کر کے بہت سے پیسے جمع کیے تھے۔ یہ کہہ کر وہ بھاگی اور گولک اٹھا لائی اور اسے توڑ دیا۔ بہت سارے ٹیڑھے میڑھے نوٹ اور چمکدار سکے فرش پر بکھر گئے۔ گلابو نے کہا، ہم ان پیسوں سے مہینے کا خرچ چلا لیتے ہیں اور پھر جب تم فصل اگاؤ گے تو ایک نئی گولک خرید کر چھت کے لیے دوبارہ رقم جمع کریں گے۔ یہ سن کر بخشو کی جان میں جان آئی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ گولک جیسی کام کی چیز ان کے پاس موجود تھی، جس میں جمع کی ہوئی رقم برے وقت میں ان کے کام آ رہی تھی۔ بخشو نے اپنی بیوی کو دیکھا اور ہنس کر بولا، بھائی واہ بھائی، یہ مٹی کی گولک نے تو سونے کی ڈلی سے زیادہ کام کیا۔ ہاں بالکل، آئندہ بھی ہم لالچ کیے بغیر محنت سے کمائیں گے۔ گلابو یہ کہہ کر پیسے گننے لگی۔